السلام علیکم جی جناب اسحاق ڈار صاحب واپس آئے اور اسحاق ڈار صاحب کے اوپر ہم نے بس ایک ہلکا سا تبصرہ کیا، اس کے بعد کوئی تبرہ نہیں کیا کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کو وقت دینا چاہیے کام کرنے کا۔ اسحاق ڈار صاحب نے آج ایک انٹرویو میں فرمایا کہ میں جو ہوں وہ اس بات پہ غور کر رہا تھا کہ شاید وہ اقدامات کرنے پڑیں گے جو ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے ہم نے کیے تھے، جس میں زر مبادلہ کی آمد اور جامد کے اوپر پابندیاں بھی شامل تھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کا کرم ہے، میں نے آ کے جب صورتحال کا جائزہ لیا ہے تو وہ اقدامات نہیں کرنے پڑیں گے۔ صرف میرا نام سن کے ہی $223 کچھ پیسے جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، یعنی 224 ہی سمجھ لیں، 224 پہ آ گیا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو نیچے جانے دیں اپنے نیچرل کی طرف، کیونکہ پچھلی دفعہ ایک دم جب نیچے گیا تھا تو اس وقت پھر اوپن مارکیٹ کے اندر بحران پیدا ہو گیا تھا اور مفتاح اسماعیل کو اوپن مارکیٹ کو اجازت دینا پڑ گئی تھی کہ وہ اپنے ادر کرنسیز کو باہر ایکسپورٹ کر لے۔ ویسے وہ پہلے بھی لا کے تحت ہوتا ہے، ڈالر بھی ایکسپورٹ کر لیں تو تاکہ ڈالر کی اوپن مارکیٹ کے اندر چلی گئی تھی نا قیمت 190 کے اوپر، تو انٹر بینک مارکیٹ کے اوپر اندر جو تھی وہ 220 219 کے ارد گرد پھر رہی تھی، جب تو اس وقت 190 پہ چلی گئی تھی، تو ڈالر ابنڈنٹ ہو گیا تھا اوپن مارکیٹ میں، تو انہوں نے کہا جی ایکسپورٹ کر لیں۔ تو جیسے انہوں نے پھر ضرورت سے کرنسی ڈیلروں نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کے، جس طرح رزاق داؤد نے فائدہ اٹھا کے بھارت سے وہ دوائیاں بھی منگوا لی تھیں جس کی کرونا کے لیے قطعاً ضرورت نہیں تھی، اور وہ سستے داموں ٹیکس فری منگوا کے تو لمبی دیہڑی لگوائی تھی اپنے متاثرین کی، بالکل بعین ہی اسی طرح وہ کرنسی ڈیلروں نے مفتاح بھائی کی محبت کا فائدہ اٹھا کے زیادہ ڈالر باہر بھیج دیے، جس کے نتیجے میں پھر ایک اوپن مارکیٹ نے ویکیوم جنریٹ کر کے پل کرنا شروع کر دیا اور پھر 240 پہ لے جایا گیا اس کو۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ انٹرا ویسکولر جو ہوتا ہے نا انجیکشن، وہ بڑے آہستہ آہستہ ڈاکٹر صاحب لگاتے ہیں، تو ڈاکٹر اسحاق ڈار صاحب بھی اس دفعہ آہستہ آہستہ وہ والا انجیکشن لگا رہے ہیں کہ زیادہ جلدی میں نہیں ریئیکشن ہو سکتا ہے، تو وہ لگا رہے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ میرا خیال ہے کہ اگلے 24 دن کے اندر ڈالر جو ہے وہ مزید 24 روپے نیچے آ جائے گا، یعنی کہ 223 روپے سے کم ہو کے اگر وہ 24 دن میں 24 روپے کم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ 200 سے نیچے آ جائے گا۔ یہ آج انہوں نے ندیم ملک صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے، تو میں نے کہا میں آپ تک پہنچا دوں۔ اسحاق ڈار صاحب کا انتظار کر رہی ہے اگلے 15 یا 20 دنوں کے اندر ایک بہت بڑی مندی یا سلو ڈاؤن، کیونکہ امریکہ کے اندر جو اس وقت پیداواریت ہے، ان کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ پچھلی 3 یا 4 دہائیوں کے لوسٹ لیول کو ٹچ کر رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کا جو جی ڈی پی کی ہے وہ لوئسٹ لیول پہ چلی گئی ہے، یا ان کی پیداواریت جو ہے وہ لوئسٹ لیول پہ چلی گئی ہے۔ پیداواریت لوئسٹ لیول پہ کیوں گئی ہے؟ کیونکہ سامنے صارف نہیں کھڑا ہوا، کنزیومر نہیں کھڑا ہوا جو اس کو بائی کرے، جس کے لیے مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ پیدا ہو۔ کنزیومر کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ کنزیومر کو تو اتنے ڈالر لبے ہیں جی، کنزیومر جو ہے اس لیے نہیں کھڑا ہوا کہ بےروزگاری اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے اور افراط زر بھی اپنے انتہا کو پہنچ گئی ہے امریکہ کے اندر، اور اس وقت جو ہے وہ انوینٹری ابل رہی ہے آئل کی، اور امریکہ اس وقت دھڑا دھڑ اپنی گیس جو ہے وہ ایکسپورٹ کیے جا رہا ہے یورپ کو، اور آج تک امریکہ نے اتنی گیس کبھی ایکسپورٹ نہیں کی جتنی اس نے پچھلے کم از کم جب سے یوکرین کی وار شروع ہوئی ہے تب سے یورپ کو بیچ چکی ہے۔ فلوٹنگ ٹرمینل 3 بلین یورو کی لاگت سے جرمنی نے کر لیا ہے، جس کے نتیجے کے اندر جو ہے قطر کی بھی لاٹری لگ گئی ہے، اور امریکہ جو ہے وہ بھی چونکہ LNG کا پروڈیوسر ہے تو اس کی بھی لاٹری لگ گئی ہے۔ اس کے نتیجے کے اندر لیکن ان تمام اب ظاہر ہے کہ جب زیادہ بل جائے گا آپ کا فیول کی طرف گیس کی، یورپ کے اندر بل جو ہے وہ 2 3 گنا آئیں گے ان سردیوں میں۔ جب شدید موسم آئے گا، لوگ اپنے کمروں کو ہیٹ اپ رکھنے کے لیے بجلی جلائیں گے تو 2 3 گنا گیس کے بل آئیں گے۔ تو جب گیس کی طرف پیسے چلے جائیں گے تو باقی اللہ تلوں کے لیے پیسے نہیں بچیں گے۔ دیکھیں یورپ کے اندر اکثر مڈل کلاس فیملیز جو ہیں وہ چھٹیاں گزارنے جاتی ہیں، اور ٹھنڈ کے اندر وہ گرم علاقوں میں آ جاتی ہیں، یہ ترکی شرکی آ جاتے ہیں، مطلب نسبتاً ان کے گرم علاقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان علاقوں میں جاتے ہیں ہفتہ 10 دن اپنے سانس لے کے سانس لے کے واپس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے اور اخراجات زیادہ آ رہے ہوں گے تو وہ نہیں جائیں گے نا،
آپ دیکھیں نا ٹورزم کو افیکٹ پڑے گا, اس کے بعد فوڈ انڈسٹری, ٹورزم, ان سب کو اس کے اوپر اثر آئے گا نا. تو جو ان کا ڈومیسٹک ٹورزم ہے وہ بھی متاثر ہوگا. تو یوں ایک سلو ڈاؤن ہے, انجن آف گروتھ ہے امریکہ, دنیا کا انجن آف گروتھ ہے, اور جب وہ انجن آف گروتھ جو ہے وہ متاثر ہوگا تو اس کے نتیجے کے اندر پوری دنیا کے اندر ایک لتھارجی آئے گی. یہ وہ سلو ڈاؤن ہے, اگر کرونا نہ آتا تو اس نے آ جانا تھا, لیکن کرونا آ گیا تو یہ اس کے کور میں چھپ گیا, تو اب یہ دوبارہ یہ والا سلو ڈاؤن آیا ہے. چائنا نے اپنے آپ کو کافی زیادہ کنزرویٹو لیول پہ لے گیا. وہ ہواوے والا جو اس کو سیٹ بیک ہوا تھا نا, جو اس کی جو سینئر وائس پریزیڈنٹ خاتون کینیڈا سے پکڑ کے امریکہ کے حوالے کی گئی تھی, اور پھر ہواوے کا جو تھا وہ مکو ٹھاپنا شروع کیا تھا امریکہ نے ٹیکنالوجی کے حوالے سے, خاص طور پہ سیٹس کے حوالے سے, کیونکہ ایپل کو ٹکر دینے لگا تھا ہواوے, تو پھر ہواوے کے پر کاٹے امریکیوں نے. اب وہ جو ہواوے ہے وہ نیچے آ گیا ہے, اور اس کی جگہ اینڈرائڈ فون کے اندر سیمسنگ نے سنبھال لی ہے. ہواوے کو کافی زیادہ نقصان پہنچایا, اس کے اوپر پابندیاں لگا دیں, اس کے اوپر جرمانے کر دیے, اس کے اوپر الزام لگا دیے کہ اس نے فلانا 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 سسٹم جو ہے وہ ایپل کا چوری کیا ہے, حالانکہ ایپل بڑھن چائنا چ ڈیا سی, چوری کرنا آسان ہوئے گا. تو وہ الزام لگایا, نہ صرف الزام لگایا بلکہ امریکی عدالتوں میں ثابت کر کے بلینز آف ڈالر کے ان کو فائن کیے, اور ان کے اوپر یورپ اور امریکہ کے اندر پابندیاں لگائیں. یورپ کے اندر مہنگائی کی ایک اور وجہ بھی ہے, اور وہ بڑی کمال کی وجہ ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ اس نے چائنیز اشیاء کی درآمد کے اوپر اپنے ہاں پابندی لگا رکھی ہے پوری یورپین یونین نے, شینجن کنٹری نے, EU نے, جس کے نتیجے کے اندر وہاں پہ آج بھی ڈومیسٹک اپلائنسز جو ہے وہ فلپس کی بکتی ہیں. ڈومیسٹک اپلائنسز کے اندر فلپس جو ہے وہ پاکستان سے اور باقی دنیا سے اڑ گیا, افریقہ ایشیا سے اڑ گیا ہوا ہے, کیونکہ مہنگا ہے پائین. نیدرلینڈ کا ہے تو مہنگا بڑا 3-4 گنا چیز آتی ہے. بچے آتے ہیں وہاں سے چھٹیاں گزارنے کے لیے, وہ ایسی ایسی چیزیں چائنا کی لے کے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کیوں ہے اتنے تسی باہر ہی گئے ہو, بچے اتوں لے لینا. وہ کہتے اتنے مہنگا ہے. ایک گورے نے سے میری بات ہو رہی تھی, اور اس نے مجھے کہا کہ پاکستان اس لیے سروائیو کر رہا ہے کہ اٹ ہیز اے نیبر نیم چائنا, اور چائنا جو ہے وہ آپ کو سستی چیزیں, ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس سستی چیزیں جو ہیں وہ سستے پرائس کے اوپر سپلائی کر دیتا ہے, اور ٹیکس اویژن کے اندر بھی چائنیز کا کوئی دوسرا جوڑ نہیں ہے. تو چوں وہ سستی ترین چیز آپ کو مل جاتی ہے, وہ چیز 10 گنا قیمت پہ ہم یہاں پہ میڈ ان EU خرید رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس نے کہا کہ یہ وہ آپ کے اوپر رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی, جس کی وجہ سے آپ کو دنیا کے اندر مہنگائی محسوس نہیں ہوتی. سانو پوچھو ساڈا کی حال ہویا. ٹھیک ہے, اب ایک تو یہ ہو گیا کہ جو ہے وہ مطلب کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. یورپ کا بھی زیادہ تر جو پیسہ ہے وہ جائے گا جناب فیول کے مد کے اندر. جب فیول کے مد کے اندر امریکہ اور یورپ دونوں کا سیم فیٹ ہے, اگرچہ امریکہ بھی یورپ کو چوسی جا رہا ہے فیول کے نام کے اوپر, LNG مہنگی بیچ کے. لڑائی جو ہے وہ یورپین یونین کی لتھارجی کے باعث ہوئی. وہ بیچارہ پٹتا رہا یوکرین کے مجھے یورپین یونین کی ممبرشپ دے دو. اللہ کا نام جو مینوں ممبر بنا لو, مجھے ممبر بنا لو گے رشیا حملہ نہیں کرے گا. یہ جناب اپنے کاغذات ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, ہم نہیں کریں گے, فلانا نہیں کرے گا, ٹمکانا نہیں کرے گا. نتیجے کے طور پہ جب رشیا نے اس کا کرائمیا چھین لیا تھا تب ہی یورپین یونین کو شرم کر لینی چاہیے تھی. اب بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن اس کے اندر جو دوسری بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ 2 ملین بیرل جو ہے وہ اوپیک نے اپنے تیل کی پیداوار میں کمی کا فیصلہ کر لیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ کی اپنی انوینٹریاں بھی پڑی ہوئی ہیں اور انہیں تیل کی ضرورت نہیں ہے. اور دنیا کا سب سے بڑا آئل کا کنزیومر جو ہے, اگر اسے کوئی تیل کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر سلو ڈاؤن کا آغاز ہوا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی وہ کم کر لی ہے. فیوچر اب یورپ نے ایک دم ڈیمانڈ ڈالی ہے. ہم نے 2 ٹینڈر دیے تھے جی کہ ہم خریدنا چاہ رہے ہیں. ایک ٹینڈر دیا, پھر اس میں 1 مہینے کا اضافہ کیا کہ جناب ہم LNG خریدنا چاہ رہے ہیں, دنیا ہمیں LNG کی سپلائی دے. دونوں دفعہ کوئی نہیں آیا جی.
حالانکہ انہوں نے کہا سوورن گارنٹیاں لیں گے، ہم نے کہا جی سوورن لے لینا. 2 کانٹریکٹ تھے، ایک تو ہمیں جو تھا وہ اس سال میں 2-3 جہاز چاہیے تھے مزید اوپن میں، اور ایک لانگ ٹرم کوئی ہمیں 4 سال کا ہر مہینے کا ایک جہاز چاہیے تھا. تو 48 جہاز ہو گئے، 4 سال ہی ہو گئے نا، ہاں 4 سال کے. تو 72 جہاز تھے ٹوٹل جن کا ہم نے آرڈر پلیس کیا تھا. مطلب 2023 کے پورے مہینے میں ہمیں 2 جہاز چاہیے تھے، اور اگلے 1 جنوری سے لے کے آنورڈ، 24 سے لے کے آنورڈ اگلے 4 سال جو تھا وہ ہمیں 1 جہاز چاہیے تھا. پر منتھ کا ہم کانٹریکٹ دینا چاہ رہے تھے. کسی نے ہمارے لانگ ٹرم کانٹریکٹ کو بھی منہ نہیں لگایا اور شارٹ ٹرم کانٹریکٹ کو بھی منہ نہیں لگایا. کوئی انٹرنیشنل پارٹی نے ایل این جی ہے ہی نہیں. یہ جو ایل این جی جس طرح اٹھائی ہے یورپ نے، اور ہابڑا پڑ گیا یورپ کو ایل این جی کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پرائسز تو اوپر جانے چاہیے تھے، نہیں جا رہے، اس کے پرائسز نیچے کو جا رہے ہیں. اور ادھر جو میرا خیال ہے ڈنمارک ہے، ہاں سویڈن کے پاس میرا خیال گیس موجود ہے، وہ بھی اپنی گیس جو ہے وہ کسی نے، حالانکہ پائپ لائن بڑی مشکل ہے، پائپ لائن سے نہیں آ سکتی، لیکن کسی نہ کسی طور پہ وہ گیس کو کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے. ابھی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا، وہ خبر میں پڑھ رہا تھا تو اس میں بتایا جا رہا تھا کہ یورپ کو وہ والا ہابڑا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، گیسمگڈان نہیں ہوگا، آرمگڈان کی جگہ پہ گیسمگڈان نہیں ہوگا جس طرح کا کھپ پڑ گئی تھی. اور فیوچر کے جتنے چارٹ ہیں ایل این جی کی اور گیس کی پرائسز کے، وہ گیس کو نیچے جاتا ہوا دکھا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یورپ نے اپنے لیے گیس کا انتظام کر لیا ہے، آلٹرنیٹیو سورسز سے کیا ہے، مہنگا کیا ہے. یورپین کی زندگی اتنی آسان نہیں رہے گی جتنی جنگ سے پہلے تھی. اب اپنی گیس کا، اب دوسری سائڈ پہ آ جاتے ہیں. اپنی گیس کا 45% جو ہے وہ روس یورپ کو بیچتا تھا، ٹھیک ہے، اور اپنی مرضی کی قیمت میں بیچتا تھا اور اپنی مرضی کی کرنسی میں بیچتا تھا. وہ 45% کی سپلائی بند ہو گئی. وہ جو 45% ریونیو آ رہا تھا اس کو، وہ سپلائی بند. اب کوئی اور آلٹرنیٹیو پائپ بھی نہیں ہے کہ وہ یہ والی سپلائی جو ہے وہ انڈیا کو دے دے، یا یہ فار ایسٹرن کنٹریز میں سے کسی کو پکڑ کے کہے یار یہ سپلائی لے لے. ہاں لے دے کے اس کے پاس رہ جاتا ہے چائنا رہ جاتا ہے. تو وہ جس علاقے سے نکالتا ہے وہ روس کے ایک طرف ہے، اور چائنا بالکل دوسری طرف واقع ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے کہ وہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے جو ہے اس کی اکنامک وائبلٹی ختم ہو جائے گی، اور میرا نہیں خیال کوئی کنیکٹیوٹی بھی موجود ہوگی اس کے لیے. تو چائنا کو تو وہ گیس دے ہی نہیں جا سکتی. ویسے بھی چائنا کو رستے کے اندر ترکمانستان بیٹھا ہوا ہے، ترکمانستان کے پاس ابنڈنٹ گیس ہے. ترکمانستان اور ایران ان دونوں کی گیس یورپ نہ وڑ جائے، اس کے لیے رشیا کم از کم پچھلے 40-50 سال سے انویسٹمنٹ کر رہا ہے کہ یار آپ اپنی گیس جو ہے نا وہ یورپ نہ لے کے جاؤ، آپ کو میں یہ سخوئی طیارے دے دیتا ہوں. ایران کو یہ کہتا ہے آپ پاکستان کی طرف نہ گیس پائپ لائن ڈال دو، میں آپ کو گیس پائپ لائن کے پیسے دے دوں گا، آپ یورپ نہ لے کے جاؤ. کیونکہ اس کا خیال تھا کہ وہ یورپ کو اکیلا جو ہے وہ بلیک میل کرے. لیکن کہتے ہیں کوبے نو لت وجی، کوبے دا کوبا نکل گیا. یورپین یونین کو لت وجی، انہوں نے اپنے لیے گیس کا انتظام کر لیا. وہ آلٹرنیٹیو فیولز پہ بھی جا رہے ہیں، نیوکلیئر پہ بھی جا رہے ہیں. ظاہر ہے بہت ساری جگہوں پہ گیس سے بجلی بن رہی ہے، تو اس صورت کے اندر وہ بجلی اگر بنانی ہے تو وہ نیوکلیئر سے بنا لیں گے، وہ گیس سے تو سستی پڑے گی. وہ کول کی طرف چلے گئے ہیں، اس لیے کول کی قیمتیں زیادہ نیچے نہیں آ پائیں. وہ کول کی طرف چلے جائیں گے. پرانے اپنے جو کول کے انہوں نے بند کر دیے ہوئے ہیں کارخانے، اور سکریپ کی صورت میں بیچنے لگے تھے، اب ان کو دوبارہ بحال کر لیں گے. تو یورپین یونین نے انتظام کر لیا ہے. لیکن اس وقت یورپ کے اخبارات بھلے پروپیگنڈا ہوگا، لیکن وہ اس بات کے اوپر بیٹ کر رہے ہیں کہ رشین اکانومی کا کولیپس ہونے لگا ہے، کہ 45% اس کی گیس جو ہے اس کا کوئی بائر عالمی منڈی کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور 45% ریونیو اس کو
جو ہے وہ مطلب کہ یورپ کی جو کوئی گیس دیتا تھا اس سے آتا تھا، باقی کوئی ڈومیسٹک سے یا کسی اور کو بھی ایکسپورٹ کرتا ہوگا، وہاں سے بھی آتا ہوگا. لیکن یہ کریمیا کے علاقے سے ہی اس کی LNG جاتی ہوگی نا، اور کون سی پورٹ ہے اس کے پاس؟ یا کیسپین کے وہ کیسپین ہی ہے نا کریمیا میں. ہاں ٹھیک. اچھا جی، تو یہ ہے جی اب تک کی صورتحال. اس وقت جو ایک کرائسس جو کہ آج سے کوئی 1 ماہ پہلے تک لگتا تھا کہ یورپ کے اوپر یا ہمارے جیسے ملک کے اوپر پڑا ہوا تھا، اب وہ کرائسس جو ہے وہ الٹنے کا دور ہوا چاہتا ہے، وہ روس کی طرف واپس چلا گیا. چائنا جو ہے وہ نان انٹرفیئرنس کی پالیسی پہ چلتے ہوئے اس نے روس کو بڑا سمجھایا تھا کہ پیوٹن نے پنگا نہ لیا، تیری مہربانی، ٹھیک ہے، دونوں مارے جاواں گے، دونوں رگڑے جاواں گے، نہ کر. لیکن پیوٹن صاحب کو جنگ آئی ہوئی تھی، انہوں نے کر دی. نتیجے کے طور پہ اب روس کے اندر سے لوگ بھاگ رہے ہیں. فن لینڈ کو بارڈر بند کرنا پڑ گیا. لٹویا، اسٹونیا اور وہ جو 3 چھوٹی ریاستیں ہیں انہوں نے بارڈر بند کر دیے ہیں کہ روس کے لوگ بھاگ بھاگ کے وہاں پہ آ رہے ہیں کہ ہم نے فوج میں بھرتی نہیں ہونا. آدمبو آدمبو آدمبو، ہم نے فوج میں بھرتی نہیں ہونا. زبردستی کی لازمی لام بندی اس کو ہماری زبان کے اندر کہا جاتا ہے، اس کا آرڈر پاس کر دیا ہے پیوٹن صاحب نے. انہوں نے کیا، ہر نوجوان جو 18 سال سے اوپر کا ہے وہ لازمی سروس کرے گا. ٹھیک ہے. اور مطلب کہ مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے پہلے انٹرفیئرنس کی ہے یوکرین کے اندر، پھر یوکرین کے اندر جا کے کہا کہ یہاں پہ رشین رہتے ہیں، یہ 4 علاقے ہیں، ان کو آزاد علاقے ڈکلیئر کیا پیوٹن نے، اور پھر ان کو روس کے اندر ضم کر لی. یار کمال ہے یار کمال ہے یار. ہیں NGV کا جی ہوتا ہے. اچھا، ان میں سے ایک علاقہ وہ تھا جس دن وہ ضم کرنے کی کارروائی کر رہے تھے، وہ پورے کا پورا علاقہ یوکرینین ان سے واپس چھین رہے تھے. وہ پورے کا پورا ایک جو زون اس کو کہتے، وہ زون جو تھے وہاں پہ ایک یوکرینی فوجی پہنچ کے اور اس کے تمام شہر کی عمارات کے اوپر قبضہ کر رہے تھے اور یوکرین کے پرچم لہراتے پھر رہے تھے. اوقات پچھوں اتنی ہیں. اور یہ پلا کیوں ہے؟ پوچھو کیوں ہیں؟ پیسے مک گئے نے روس تے کو. اور چائنا نے کہا بھائی جنگ واسطے پیسے کوئی نہیں ہے، ہتھیار چاہیے نے لے لو. ٹھیک ہے. اس وقت پاکستان کے اندر جو یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود کھڑی ہوئی ہے لال ٹوپی اور اوریا مقبول جان صاحب کی سربراہی میں، ان کو تکلیف ہے کہ پاکستان کے بنے ہوئے POF کے کچھ گولے نہیں ہوتے، ایمونیشن جس کو کہتے ہیں، وہ ہم نے یوکرین کو سپلائی کیا. ہم نے کہاں سے دینا تھا؟ گنجی دھوئے گی کیا، نچوڑے گی کیا بھائی؟ ان کے پاس وہ کوئی ایسا توپ تھی جس کے اندر وہ ہمارا گولا چلتا تھا جو POF میں بن رہا تھا. تو یورپ کے ایک ملک نے، یوکرین نے نہیں، میرا خیال ہے یا امریکہ نے ہمیں پیسے دیے ہیں یا برطانیہ نے ہمیں کہا کہ جناب یہ آپ گولا بناتے ہیں کہ جی ہاں بناتے ہیں. انہوں نے کہا انڈیا کے ساتھ آپ کا سیز فائر چل رہا ہے، ہاں جی ہمارا سیز فائر چل رہا ہے تو ہمیں اس گولے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا اتنے 33,000 کے 23,000 گولے جو ہے نا وہ اب وہاں پہ دے دیں. اسی کا جی دے دیں ڈالر بخاؤ. ٹھیک ہے. اور ان کا پہلے پہنچا دیو نا تسی، ارجنٹ میں پہنچائے ہیں ہم نے، ارجنٹ میں ڈالر آئے ہیں ہمارے پاس. ڈالروں کی لوڈ بڑی تھی آج کل. تو میرا مطلب ہے وہ اس کے اوپر کو جناب روس کے ساتھ یہ او بھائی جان آپ زیادہ کوئی عقل مند نہ بنیں. میری بات ہے یہ یوتھیو، تمہیں امت مسلمہ کا ہر نیگیٹو پہلو ہی سوچنا ہوتا ہے. ترکی بہادر جو ہے اس نے اکنجی ڈرون دیے، ٹھیک ہے، اور اس وقت وہ تاک کے نشانے لگا رہے ہیں. روس جس کی آرٹلری اور اس کی جو آرمڈ ہے، یہ ٹینک شنک جو ہوتے ہیں، وہ دنیا کے اندر جس کی مائٹ تھی، اس ڈرون نے تاک کے نشانے لگائے. اچھا جی تاک میری سنی، ہاں ایسا نشانے لگائے، تاک کے نشانے لگائے. اور دوسری طرف سے اردوان صاحب جو ہیں وہ جا کے پیوٹن سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، اس سے ہاتھ بھی ملا رہے ہیں، بلکہ وہ ہاتھ پھاڑ کے تے اپنے وہ ہاتھ سے دیتا ہے، اپنے شہباز شریف دے ہاتھ سے دیتا ہے. تو یہ آپ دیکھیے وہاں سے اس کے ڈرون آ کے روسیوں کے ٹینک تباہ کر رہا ہے. اور بھی بڑا اسلحہ دیا ہے، بیچا ہے اپنا ترکی نے، اور بہت سارے نئے ایگریمنٹس کیے ہیں ان کے ساتھ کہ جب آپ کا ملک ہو جائے گا تو یہ والی ٹیکنالوجی جو ہے یہ آپ ہمیں دیں گے. تو انہوں نے کیا لے لینا یار، جو جنگ مکے گی
ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਫੜਾਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-5 ड्रोन फड़ा देते हैं, बाकी फिर अमेरिका ने अदायगी की है या यूरोप ने अदायगी की है, तो वो उन ड्रोन ने बड़ा पिवटल रोल प्ले किया है और तुर्की के ड्रोनों के मुकाबले के अंदर आए हैं। किसके ड्रोन थे भला? ईरान के। 8-8 ड्रोन यूक्रेनियों ने एक दिन के अंदर ईरान के गिराए हैं, ठीक है। वो ईरान ने अपने ड्रोन रूस को फराहम किए थे, समझ लग गई ना? आओ कमाल हो गया, कमाल हो गया। तो इस तरह यूथियो मजहूल कौम जाहिलिया अकल महदूद, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बाकायदा अमेरिकी सदर ने ये कहा है कि अगर रूस आपको सस्ता तेल देता है तो आप ले लीजिए, आपको सस्ती गंदम देता है तो आप ले लीजिए। तो वो रुकावट भी बेबुनियाद, गलत और झूठ निकली जो आप बांधते रहे कि अमेरिका जो है उसने पाकिस्तान को, चूँकि इमरान खान को चूँकि सस्ता तेल और गंदम लेकर से रोका था तो इसलिए जो है वो उसकी हुकूमत गिरा दी। अमेरिका कहता हमें कोई इतराज़ नहीं है, आपको सस्ता मिलता है आप ज़रूर लीजिए, आपको रूस से सस्ता मिलता है। रूस वैसे LNG का एक्सपोर्टर भी है इस वक्त ना, तो हम उससे LNG भी ला सकते हैं। टर्मिनल तो हमारे पास बने हुए हैं गैसिफिकेशन के, तो वहाँ से गैसिफाई भी कर सकते हैं। तो ये है जी इस वक्त रीजन की सूरत हाल। डार साहब के ऊपर डिटेल तबसरा रह गया। डार साहब ने उन 8 बदमाशों की गर्दन के अंदर हाथ डाल दिया है और मेरा मतलब है बड़ा लंबा हाथ डाला है उन्होंने। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के अंदर फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।